عامر صاحب، سب سے پہلے تو سیاسی معاملات سے ہٹ کے کل سے جیسے میں نے بیان کیا جو باجوڑ کے اندر ہوا، ابھی بھی جنازے اٹھ گئے مگر قیامت سرغرا وہیں کی وہیں ہیں ابھی بھی جو حالات ہیں باجوڑ میں۔ جی بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ سامنے ہوا ہے۔ 56 لوگ جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں اور 150 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں اور ان میں سے کئی بہت سنگین حالات میں ہیں اور یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو کیا بہت زیادہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان میں زیادہ تر اس طرح کے دھماکوں کے پیچھے رہی ہے، ان کے داعش کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ اب ایک قسم کا ٹرائکا بن گیا ہے۔ تو یہ بہت قریب آ گئے ہیں جو کہ ہمارے لیے، خطے کے لیے، ہر ایک کے لیے بہت ہی خطرناک پہلو ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں آج کا جو واقعہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی۔ داعش پہلے یہاں جو ہے زیادہ تر ان کے جو واقعات ہو رہے تھے، جو حملے ہو رہے تھے، وہ فرقہ واریت کی نوعیت کے تھے۔ اب یہ جو ہے اس نوعیت کا واقعہ یہ اب پہلے ہے، تو پتہ نہیں کہاں جا کے یہ تھمے گا۔ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جبکہ ہم امید کیے بیٹھے ہیں کہ الیکشن ہوں گے۔ پچھلا الیکشن جو صوبائی اسمبلی کے پنجاب میں اور KP میں ہونا تھا، اس میں جو بہانے لگائے گئے اس میں سے ایک بہانہ تھا کہ جناب فورسز بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر میں بزی ہیں اور بارڈر پہ سچویشن کشیدہ ہے تو ہم فورسز نہیں دے سکتے، اور وہ بہانے تھے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا بہانہ تھا۔ یہ سنگین ہے، یہ سنگین ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں 2008 میں اور 2013 میں اس سے بہت زیادہ سنگین رہے، مگر جب بہانہ بنانا ہو اور بدنیتی ہو اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد اگر کوئی اور بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک بہانے کیا ایک جینون ریزن بن جاتا ہے کہ واقعی یہ حالات مخدوش ہے۔ سو بس ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور صرف اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام ٹیئر سیکورٹی کے، فوج تو ہے ہی مگر جو سویلین ٹیئرز ہیں، پولیس کو، نیکٹا کو، نیشنل الیکشن پلان ایسے موقع پہ ہمیشہ یاد آ جاتا ہے، انہیں کوئی دینی چاہیے تھی، جو کہ پچھلے 5 سال میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک متفقہ ڈاکیومنٹ تھی، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا، نہ ہی سویلین اداروں کو جو ہے آپ نے امپاور کیا کہ وہ ان کو ہینڈل کر سکے۔ سو لہذا دعا ہی فی الحال کی جا سکتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کم از کم ان علاقے یہ پہلے ہی بڑے حساس ہیں کہ تمام آپ کی جو ایکس ٹرائبل بیلٹ تھی، فاٹا تھی، یہ بہت حساس ہے، سوات بہت حساس ہے۔ وہاں پہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو سوشل فیبرک زیادہ ہل جاتا ہے، تو اس لیے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ ابھی میں آپ کی اس گفتگو کو لے کے تھوڑا سا ایڈ آن کروں گی جو ہمارے اگلے موضوع کی طرف بھی چلے گا۔ عامر صاحب، یہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مختلف قسم کے بہانے بنائے جاتے رہے، مجھے یاد ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے آپ پیچھے چلے جائیے تو مجھے یاد ہے KP کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر انتخاب اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر دہشت گردی بہت زیادہ ہے۔ پھر کہا جاتا رہا کہ ابھی جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، لوگ نکلیں گے، الیکشن مہم میں جائیں گے اراکین اسمبلی، کیسے ممکن ہوگا، اتنی دہشت گردی ہے، کیسے الیکشن ہوگا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے مگر تانے بانے جا کے ایسی جگہوں سے ملائے جا رہے ہیں جہاں پر الیکشن ہمیں ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ اگر بدنیتی ہو تو یہ واقعہ یا خدا نہ خواستہ اور واقعات اگر ہوں تو وہ بالکل بہانہ بنایا جا سکتا ہے، مگر 2008 اور 13 میں اس سے بہت زیادہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی۔ ANP پیپلز پارٹی، یہ جو ہماری نیشنلسٹ پارٹیز، لبرل نیشنل پارٹیز تھیں، ان کے اوپر تواتر سے حملے ہو رہے تھے، بلور فیملی کے خاندان کے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے چیتا لیڈر اور ملک حضرات جو وہاں کے خواص تھے، سیاسی خواص تھے، اشرافیات تھی، ان کو چن چن کے مارا جا رہا تھا اور ان کو موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اپنی الیکشنئرنگ کر سکتے۔ تو اس میں اگر الیکشن ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی جیسے مرضی بھی خدا نخواستہ حالات ہوئے، اگر نیت ہو تو الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ٹرکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، انہوں نے الیکشن کروائے، اور بھی کئی ملک ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن ہے جہاں کروانے ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن کیا ہوتا ہے، الیکشن سے ان مسائل کی طرف آپ ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے جو پچھلے سولوشن نہیں دے پائے ہوتے ہیں، تو آپ نئی ایک حکومت لے کے آتے ہیں جو کہ ان کے اوپر فوکس کرے۔ نئی پارٹیوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ اچھا پھر یہ پچھلی پارٹی نے اگر کچھ نہیں کیا تو یہ
ہمارے لیے یہ کریں اور لوگوں کا ایک نمائندہ حکومت جو کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، عوام کے مسائل کے بارے میں زیادہ فکر مند گورنمنٹ ہمیشہ کسی بھی معاشرے ملک نیشن کے لیے بہتر ہوتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں عامر صاحب نگران حکومت کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ نگران حکومت کے اوپر بحث تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، مگر اس بحث سے پہلے خدشے بھی اپنی جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے، ابہام بھی ہے اور مختلف قسم کی قیاس سرائیاں بھی ہو رہی ہیں. نگران وزیر اعظم تو بعد کی بات ہے، پورے سیٹ اپ کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے. میرا خیال ہے فلوئڈ سچویشن ہے یہ، ابھی تک یہ فیصلے ہوئے نہیں ہیں، ملی جلی خبریں ہیں، ملی جلی دونوں اینگل سے آپ دیکھ لیتے ہیں نا. اگر آپ برے اینگل سے دیکھنا چاہیں کہ شاید الیکشن ڈیلے ہوں گے تو اس کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں. جیسے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ بالکل کہتے جی انشاءاللہ الحمدللہ پورے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ابھی حال ہی میں یہ ہم نے قانون بھی پاس کر کے یہ اختیار دے دیا ہے. حالانکہ وہ ان کا 90 دن کا اختیار جو ہے الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنے کا، آئین کے اندر جو شک ہے وہ 90 دن کی کو اوور رائڈ نہیں کرتا. پر ہم نے دیکھا کہ اس کا غلط استعمال جو ہے کے پی اور پنجاب کی الیکشن میں، ابھی 6 ماہ بھی گزر گئے ہوئے ہیں، تو ابھی شاید 9 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، تو وہ بہانے بنا لیے جاتے ہیں، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، سو جو ان کو کھلے عام مطلب ایک بغیر کسی ifs and buts سے کرنی چاہیے تھی انہوں نے کی. پھر راجہ ریاض صاحب جو دوسرے یہ فیصلہ جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کرنا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس کا میں نے بتا دیا آپ کو. یہ دن بھی آنا تھا کہ اس محترم آنریبل بار بار کہا جاتا ہے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہے. اب راجہ ریاض صاحب سے بڑا میں کیا کوئی اس طرح کے الفاظ یوز کرنا، مگر ایک چھوٹا لفظ ہوتا ہے وہ لوٹا کے 1-2 پارٹیاں، یہ مطلب ہر دفعہ یہ پارٹیاں بدلتے ہیں اور ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی گفتگو سن لیں ان سے تقریر کے 4 لائنیں نہیں صحیح طریقے سے بول پاتے ہیں، تو ایک مذاق ہے نا. اب وہ اپنے منہ سے خود کہتے ہیں کہ میں فلانی پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑوں گا، اور وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں. جو ہے بیانات آئے پہلے ان کا جی 10 سال بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. اب لیٹسٹ جو ان کی آج کی جو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کہا جی جمہوریت کے لیے انتخاب ضروری ہے مگر معاشی صورتحال سنگین ہے، وہ اشارے مل رہے ہیں صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں جی ملک مضبوط ہونا چاہیے، الیکشن پہلے ہو چکے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، الیکشن امپورٹنٹ نہیں ہے. سو جن صاحب نے یہ کرنا ہے تو ان کی طرف سے جب یہ اشارے آتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کوئی دال میں کالا ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ تو پارٹیز کی طرف سے خود یہ اندیشہ آنا شروع ہو گیا ہے. لارجلی پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز ظاہر ہے ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وقت پہ ہو، کیونکہ کوئی بھی پھر اس میں جی وکٹوریس نہیں ہوتا، کوئی بھی جیتا ہوا نہیں، سب کی ہار ہوتی ہے اگر الیکشن ٹائم پہ نہ ہو. کوئی پتہ نہیں ہوتا نا یہ پھر کس طرف نظام سلطنت چلا جائے. تو ان کو بھی ایک فکر مندی ہے، اور الیکشن کے لاز کے اندر جو بنائی گئی ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، اس میں کچھ خرابیاں ہیں کہ بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے الیکشن کمیشن کو، اور بھی خرابیاں ہیں. مگر اس کے اندر بہت اچھائیاں بھی ہیں کہ اس کے اندر جو الیکشن ڈے کے اوپر انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گا الیکشن ڈے والے دن آپ وہاں پہ کوئی دھاندلی کرنے کا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں، چاہے پی ٹی آئی غائب ہے اس میں سے، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن ڈے والے دن گڑبڑ نہ ہو. پلس یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آج ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ کیئر ٹیکر سے ایک مذاق ہی بن گیا ہے، وہ بنائی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ہو رہا تھا، وہ لاؤ کیے جا رہے تھے پنجاب کے اندر. وہ محسن نقوی صاحب کبھی وہ فلانی اس کا افتتاح کر رہے ہیں پروجیکٹ کا، پاور پروجیکٹ کا، کہہ دیا کرنا فیتا کاٹ رہے ہیں، وہ فیتا کاٹ رہے ہیں اور ان چیزوں میں گھس رہے ہیں جو ان کا اختیار نہیں ہے. 6 مہینے سے کرتے جا رہے ہیں، روز وہ دکھائے جاتے ہیں کہ جناب وہ جس طرح ایک نارمل چیف منسٹر ہیں، اس طرح کے پی بھی ہو رہا تھا. مگر آج انہوں نے ایک جو ہے ایک نوٹس ایشو کیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کے پی والوں میں خاص طور پہ کہ جناب یہ ہم نے دیکھا ہے فلانے وزراء جو ہیں وہ الیکٹورل انتخابی عمل کے اندر جو ہے نا شریک کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور کے پی کے اندر پتہ ہے اوپرلی برملا وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اے این پی کے ہیں، 3 JUI کے ہیں، 3 جو ہے فلانی پارٹی کے ہیں. تو وہ
کلیئرلی پولیٹیکل پارٹیز وہ اون کر رہی ہیں، کنڈی صاحب بھی اون کر رہے تھے، سمر بلور صاحبہ بھی کر رہی تھیں کہ جی ہمارے پارٹی کے، تو وہ ایک پارٹیزن کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے. تو اگر یہاں بھی ویسی ہی بننی ہے کہ ہر نگران حکومت کی جو کیبنٹ بننی ہے وہ پارٹیز نے دینی ہے، تو وہ نہیں ہے.